حدیث نمبر 4091 جی. قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله اخو لام سليم. یہ 4091 ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جی اس کے انس کے ماموں کو، یہ ام سلیم کا بھائی تھا. کون؟ حرام بن جی. اور تھا مشرکین کا سردار عامر بن طفیل. خیرہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے چکا تھا بین ثلاث خصال تین حسب فقال پس اس نے کہا یکون لقات السہل والی اہل المدری ہو جائیں گے ہوگے آپ کے دیات بادیہ نشین والی اور میرے دیات المدری شہروں والے او یا یعنی یہ آپشن قبول کر لو کہ شہروں کی حکومت مجھے دے دو اور بادیہ کی حکومت تم لے لو. او اکون خلیفہ تا کا جی ہوں گا، یعنی آپ کی وفات کے بعد آپ مجھے خلافت دے کر جائیں جی. غطفان میں غزوہ کروں گا آپ کے ساتھ اہل غطفان کے ساتھ مل کر 1000 سرخ اونٹوں کے ساتھ وَأَلْفٍ اور 1000 سرخ و سفید گھوڑوں کے ساتھ، بِأَلْفٍ 1000 سرخ گھوڑوں کے ساتھ، وَأَلْفٍ اور 1000 سرخ سفید گھوڑوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی 2000 کے لشکر کے ساتھ مل کر جی. فتوینا پس اسے تعاون میں فتوینا عامرون جی. یعنی یہ یہاں جملہ معترضہ ہے، یعنی اس نے پھر صحابہ کو جب شہید کیا تو وہ بعد کا واقعہ، یہ نہیں کہ یہ پہلے ہو گیا. مطلب وہ سارا واقعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے کے گیا تھا، پھر وہ ابو برا عامر بن مالک آیا، اس نے پناہ دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو بھیجا، پھر اس نے کو شہید کیا، پھر کوئی وقت گزرا، پھر اس طاعون کی بیماری میں اللہ کے نبی نے اس کے خلاف دعا کی، پھر طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا. کون؟ عامر بن طفیل جی. اس نے کہا مجھے ہو گیا ہے غدتن، مجھے ہوگی ایک گلٹی کا غدت البکری، جوان اونٹ کی گلٹی کی طرح یا طاعون کی بیماری کی طرح. تو اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فی بے تمراتن ایک عورت کے گھر میں، من آل بنی فلان جو بنو فلاں کی آل سے تھی، یعنی بنو سلول سے، یعنی وہاں اس کو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا. اس نے کہا ایتونی بے فراسی، میرا گھوڑا لاؤ، یعنی میں بہادری کی موت مرنا چاہتا ہوں، بستر پہ نہیں لیٹنا چاہتا. تو طاعون کی بیماری میں اپنے گھوڑے پر یہ کیا ہو گیا؟ سوار ہو گیا. فماتا پھر یہ مر گیا، اللہ ظاہر فارا سے ہی، اپنے گھوڑے کی پشت پر جی. یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، مرا بعد میں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اس نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں لگائی ہیں، پھر صحابہ قتل کیا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی تو وہ مارا گیا. چلیں. یہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وَهُوَ رَجُلٌ آراجو، یہ عبارت میں تھوڑا سا آگا پیچھا ہو گیا ہے. اصل میں عبارت تھی ہوا رجل آراج، یعنی واو بعد میں ہے، واو کیونکہ اس طرح معنی نہیں بنتا. چلے حرام بن ملحان جو ام سلیم کے بھائی تھے، ہوا وہ رجل آراج اور ایک لنگڑا آدمی، ورجل ایک اور آدمی، من بنی فلان بنو فلاں سے جی. میں تم رہنا، تم دونوں رہنا میرے قریب ہی، یاد رکھ کے میں جاؤں گا ان کے پاس. اگر وہ مجھے امان دے دیں گے تو تم بھی قریب ہو جانا. یعنی باقی صحابہ پیچھے ٹھہر گئے، یہ 3 افراد گئے، ایک حرام اور ایک رجل آرج اور ایک اور بندہ. تو 3 افراد گئے، تو 2 کو بھی پیچھے ٹھہرا دیا کہ میں اکیلا جاتا ہوں. کس نے کہا؟ حرام بن ملحان جی. تم اصحابکم، تم آ جانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. فقال تو انہوں نے کہا، حرام نے کہا کہ تم مینوں نہ، کیا تم امان دیتے ہو مجھے؟
أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم پہنچاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ابلغ کہ میں پہنچاؤں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، کیا تم مجھے امان دیتے ہو؟ جی. فجعل يحدثهم بس وہ شروع ان کو بیان کرنے لگا. وأوما انہوں نے اشارہ کیا الى رجل ایک آدمی کی طرف فاتاه من خلفه وآیا اس کے پاس من خلفه اس کے پیچھے سے. یعنی اس قبیلے والوں سے وہ دعوت دے رہے تھے کہ ایک بندہ پیچھے سے آیا، فتح نہ ہو، اس نے ان کو نیزہ مارا. آر پار کر دیا ان کے بروں میں نیزہ، یعنی ایک طرف سے نیزہ مارا دوسری طرف نکل گیا. انہوں نے کہا، حرام نے کہا اللہ اکبر، اس کو ربی کا میں کامیاب ہو گیا اللہ کا کعبے کا قسم. فلوہے کا راجل بس پیچھے سے ملا ایک آدمی فقوتی لو بس. فلوہے کر راجولو، اس کی کئی تطبیقات دی گئی ہیں. فلوہے کر راجولو، وہ جو مشرک آدمی تھا اس کو پیچھے سے ملا گیا، یعنی اور بھی کافی سارے جمع ہو گئے. یا فلاح کر رجولو، وہ مشرک آدمی اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر پھر دوبارہ آ گئے. یا فلوح کر رجولو، حضرت حرام کے ساتھ جو بندہ تھا جو پیچھے تھے ان کو ملا گیا. فقتلوا، پھر یہ قتل کر دیے گئے. کلہم، سب کے سب، غیر الاعرج، اس لنگڑے کے علاوہ، کان فی راس جبل، چلیں. وہ پہاڑ چھوٹے فانزل اللہ علینا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر قرآن نازل کیا. ثم کان من المنسوخ، پھر وہ ہو گیا منسوخ میں سے. انا قد لقینا ربنا، تحقیق ہم مل چکے اپنے رب کو. فراضی عنا وارضانا. فادان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ثلاثین صباحا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے خلاف 30 دن مسلسل، 30 کی صبح مسلسل. علی علم و زکوان قبیل الانبیاء و سید الذین اسم اللہ و رسولہ، دیر کے خلاف، زکوان کے خلاف، اور بنو الانبیاء اور سید اللہ دی اسم اللہ و رسولہ، وہ جنہوں نے نافرمانی کے خلاف سے. جی پڑھ دے جی. قال حدثني حبان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو قال حدثني سمامة بن عبد الله بن انس انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لما قيل حرام بن ملحان وكان خاله وكان خاله جب حرام بن ملحان کو نیزہ مارا گیا. یوم بیر مونہ ظرف کس کی ہے؟ توئنہ کی. چلیں. انہوں نے کیا خون کے ساتھ اس طرح، پس انہوں نے اس کو چھڑکا علی وجہی، اپنے چہرے پر، یعنی وہ جو خون ان کا نکلا اس کو لیا انہوں نے اپنے چہرے پہ بھی چھڑکا اور اپنے سر پہ بھی. ثم قال، پھر فرمایا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. یعنی شہید ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کامیاب ہو گیا، یعنی کس کے ساتھ؟ شہادت کے ساتھ. ورب الکعبہ تھی، رب کعبہ کی قسم. چلیں جی. تو بس ٹھہر جائیں. یہ واقعہ، اس واقعہ کا نام کیا ہے؟ غزوے کا، غزوہ بیر معونہ. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد 30 دن، یعنی 1 مہینہ، 29 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے دعا کی ہے. اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر اتنے غمگین نہیں ہوئے جتنے ان دین کے قراء اور علماء کی شہادت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اسلام اس طرح قربانیوں کے ساتھ ہی پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اسلام کو ہم تک جو ہے وہ پہنچایا. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.